حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ ایک بزرگ سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ والے کی تلاش میں گزرا، میں اللہ والے کی تلاش میں نکلا۔ میں نے سوچا کہ کسی اللہ والے کو تلاش کیا جائے جس کے پاس اپنا وقت بتایا جائے، جس سے باتیں کی جائیں اور یہ دنیا کی جتنی زندگی رہی ہے اس کے ساتھ بتائی جائے، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نکل گیا، میں نے کافی تلاش کیا لیکن کوئی درویش ہمیں نہیں ملا، کوئی فقیر، کوئی اللہ والا نہیں ملا۔ ہم مصر کی طرف نکلے اور ابھی کچھ دیر ہی ہمیں گزرا تھا، تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ ایک جھوپڑی نظر آئی۔ ایک جھوپڑی نظر آئی، اس کے قریب ہم گئے، جانے کے بعد دیکھا وہاں ایک بزرگ تھا جس کے نہ تو ہاتھ تھے نہ تو آنکھیں تھیں، کچھ نہیں تھا۔ وہ بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اس کے ہاتھ تھے ہی نہیں، پیر بھی نہیں تھے، اور وہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے سلام عرض کیا، میں نے کہا حضور آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال کا انشاءاللہ جواب دوں گا اگر مجھے آتا ہوگا تب۔ وہ کہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر کس بات کے لیے ادا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ہر نیک عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں آپ شکر کس چیز کا ادا کر رہے ہیں؟ آنکھوں کا ادا کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہاتھوں کا ادا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ پیروں کا ادا کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس نہیں۔ آپ کس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے سنیے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ مجھے ہاتھ نہیں دیے، مجھے پاؤں نہیں دیے، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن اللہ چاہتا تو آسمان سے مجھ پر آگ بھی برسا سکتا تھا، نہیں برسائی نا۔ اللہ چاہتا زمین کے اندر بھی دھسا سکتا تھا، نہیں دھسایا نا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ ہم اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم پر آگ نہیں برسائی، ہم پر ہواؤں کو نہیں روکا۔ سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہوا رک جائے، ہوا کو روک دیا جائے، پھر سانس بھی نہیں لے سکتے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ بہت نیک ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ بزرگ انسان کہتا ہے سنیے آپ نے اپنا سوال کیا، اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مل گیا۔ کہ میرا بھی ایک سوال ہے، میری بھی ایک بات ہے، اگر پوری کر دو، میری بھی آپ سے ایک آرزو اگر پوری کر دو۔ کہ کیا بات ہے آپ بتاؤ، میں آپ کی ہر آرزو ہر بات پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ کہ سنو میری چھوٹی سی بات ہے، میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے وقتوں میں آتا ہے۔ میرا بیٹا جب ہم افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب افطار کا ٹائم آتا ہے تب وہ افطار کا سامان لے کے آتا ہے۔ آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ کل میرا بیٹا آیا تھا لیکن آج نہیں آیا ہے، آپ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے لا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں۔ اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے بیٹے کو انشاءاللہ تلاش کر کے اور آپ تک پہنچا دیں گے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگا، صحرا میں، جنگلوں میں، جھاڑیوں میں، سنسان جگہوں میں میں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا۔ ابھی میں تھوڑی دیر جنگل میں چل رہا تھا، تھوڑی دور چلا تو میں نے دیکھا ایک شیر ایک انسان کو چیر پھاڑ ڈالا ہے، ایک نوجوان کو چیر پھاڑ ڈالا اور کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا یا اللہ، کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جسے میں تلاش کر رہا ہوں۔ جب وہ شیر چلا گیا تو اس کی تھوڑی بہت نشانی تھی تو جا کے دیکھا تو وہی لڑکا تھا، وہ بزرگ کا لڑکا تھا، وہ اللہ والے کا لڑکا تھا جس کے نہ پاؤں تھے، نہ ہاتھ تھے، نہ آنکھیں تھیں۔ اسی کے لڑکے کو اس شیر نے کھا لیا۔ اب وہ واپس آیا، آنے کے بعد اس اللہ والے کے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں یا آپ؟ کہنے لگا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ کہنے لگے حضرت ایوب علیہ السلام زیادہ صبر والے ہیں یا تم زیادہ صبر والے ہو؟ اور کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو، حضرت ایوب علیہ السلام زیادہ صبر والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں مت پوچھو، حضرت ایوب علیہ السلام نے بہت صبر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا
تو ایوب علیہ السلام پر ایک بیماری ڈال دی جس کی وجہ سے ان کے اپنے بھی ان سے دور ہو گئے۔ راہگیر چلتے تھے تو دور ہٹ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کتنا صبر کیا؟ وہ کہنے لگا انہوں نے بہت صبر کیا، اور اللہ کے قریب وہ ہیں، میں نہیں ہوں۔ زیادہ صبر والے وہ ہیں، میں نہیں ہوں۔ لیکن ہاں، صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیسی بھی بات ہو صبر کرنا چاہیے۔ یہ انسان سوچ رہا تھا کہ کیسے میں اس کو بتاؤں کہ اس کے بیٹے کو شیر کھا گیا ہے۔ اگر میں اس کے بیٹے کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ شیر کھا گیا ہے تو کہیں یہ مر ہی نہ جائے، اس کی یاد میں، اس کی تڑپ میں کہیں یہ مر نہ جائے، اس کی جان نہ نکل جائے۔ وہ انسان ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، آخر کار کا ٹھیک ہے، اگر صبر کرنا ہی چاہیے تو سنو، جس بیٹے کی تم تلاش کر رہے ہو، جو بیٹا تم نے ابھی تلاش کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ تم اس کو تلاش کر کے لاؤ، تمہارے اسی بیٹے کو ابھی شیر نے چیر پھاڑ ڈالا ہے۔ تمہارا وہی بیٹا اب شیر کے منہ کا شکار بن چکا ہے۔ تمہارے اسی بیٹے کو شیر نے کھا لیا ہے، اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ جب اتنا سنا تو ان کی ایک چیخ نکلی، رونے لگے، کہا ہائے رے دنیا کی محبت، ہائے رے میرے بیٹے، اتنا کہہ کے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بھی روح قبض ہو گئی، ان کی بھی جان نکل گئی۔ اب یہ شخص کہنے لگا اب کیا کریں، اس کی تجہیز و تکفین کیسے کریں، اس کو کیسے دفنائیں، کیونکہ اکیلا انسان تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے 4-5 گھڑ سوار آ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ہاتھ دیا، وہ آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ بتایا۔ یہ شخص کون ہے؟ سارا واقعہ بتایا گیا، سارا واقعہ بتا دیا انہوں نے، کہا یہ واقعہ پیش آیا۔ اب آپ کی اتنی مدد چاہتے ہیں کہ آپ ان کو قبر تک پہنچا دیں، بس ان کی تدفین کرنا ہے، ان کو دفن کرنا ہے، اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے راستے چلے جائیں۔ اور کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی میں نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر تک لے گئے، ان کو دفن کیا، اور اس کے بعد وہ گھڑ سوار وہاں سے چلے گئے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں وہیں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے خواب آیا۔ جس انسان سے میں ابھی باتیں کر رہا تھا، جس انسان کی ابھی موت ہوئی، جس بزرگ کی ابھی موت ہوئی، جس کے نہ تو ہاتھ تھے، نہ تو پیر تھے، نہ تو آنکھیں تھیں، وہی انسان ابھی انتقال کے بعد اس کو جب میں نے خواب میں دیکھا تو بہت اچھا جبہ پہنے ہوئے تھا، بہت اچھا جبہ پہنے ہوئے تھا، جنت میں ٹہل رہا تھا، باغات میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کیا وہی ہو جو ابھی میرا دوست بنے ہو، جو ابھی اس سے پہلے جو میرے دوست تھے، کیا وہی ہو؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ میں وہی ہوں۔ اور آج دیکھ لو، صبر کی وجہ سے، صبر کیا میں نے، صبر کی وجہ سے آج اس مقام پر ہوں، جنت میں مجھے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرتا رہے۔